اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی طرف جناب امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ساز و سامان لے کر، ان کے لشکر لے کر، جنگی بیڑے لے کر ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ کی بہت کشیدہ ہے۔ بہت سارے ممالک جو اس سلسلے میں پریشان ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے وہ تمام ممالک جو ایران کے ارد گرد ہیں، جس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، اس کے علاوہ آذربائیجان ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سعودی عرب ہیں، متحدہ امارات ہیں، قطر ہیں، اور یہ سب کے سب پریشان ہیں اس صورتحال سے۔ بہت کشیدہ صورتحال ہے۔ جنرل ٹرمپ رجیم چینج کا نعرہ لگا رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن جو آثار بتا رہے ہیں، جس طرح ان کی تیاریاں ہیں کہ ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ ایران کے اوپر سلسلہ یہ ہے کہ 11 فروری 1979 کو انقلاب ایران آیا تھا۔ یہ خمینی صاحب کی قیادت میں آیا تھا، اور ایک بالکل ان کے لیے، امریکہ کے لیے ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گیا، اور پھر ایران سے امریکہ کو اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا، اور وہاں سے ایران سے وہ نکل گیا۔ اس کے بعد سے لے کے ایران پر مختلف دور میں سینکشنز لگتی رہیں، اور مسلسل چاروں طرف سے ہر دفعہ اس پہ سینکشنز لگنے کی وجہ سے ایران کو اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا۔ ایک طرف ایران کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب انقلاب ایران آیا تھا تو برابر افغانستان کے اندر رشیا اپنی پوری فوج کے ساتھ داخل ہو گیا۔ پھر ادھر جب یہ خمینی صاحب نے شاہ ایران کے بہت سارے فوجی جنرلوں کو سزائے موت دے دی، اور بہت سے لوگ اس انقلاب کے اندر تخت دار پہ چڑھ گئے، تو نتیجتاً صدام حسین کو یہ خیال آیا کہ ایران اس وقت کمزور ہے، فوج کمزور ہے۔ اس نے ایران پہ حملہ کر دیا، اور تقریباً 8 سال یہ جنگ چلتی رہی۔ اس 8 سال کے بعد آخر کار صلح نامے پہ یہ جنگ ختم ہوئی، اور کسی بھی فوج کو کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی، اور جو کوئی بڑی کامیابی نہ ملنے کے بعد 8 سال کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی۔ لیکن ایران کے اوپر امریکہ ہمیشہ ہر دور میں سینکشنز پہ سینکشنز مختلف بہانوں سے لگاتا رہا۔ لیکن اب جو یہ جنرل ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ایران کے اوپر، کیونکہ جس سینکشنز کی وجہ سے ایران کے اقتصادی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، لیکن اقتصادی حالات کے باوجود ایران نے مختلف دوروں میں، سلسلہ یہ ہوا کہ ایران نے مختلف دوروں میں اپنی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ جاری و ساری رکھی، اور اپنی عوام کو کسی نہ کسی حد تک راضی رکھا۔ لیکن ایران کے عوام بالآخر اس جو دنیا بھر کی اقتصادی پابندیاں تھیں اس سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو ایران کی عوام کی اس حکومت سے ناراض ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اس حکومت کو فل ٹائم سپورٹ کرتی ہے۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم ہوا، جنوری 11 اور 12 جنوری کے جو یہ واقعات ہوئے، جس کے اندر لوگوں کا ایران کا تومان تیزی سے ڈالر کے سامنے تنزلی کی طرف گیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ گراوٹ کی وجہ سے جو دکاندار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نیا سامان نہیں خرید سکتے اور پرانی قیمت پہ سامان دے نہیں سکتے۔ ایک تحریک چلی، لیکن اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا شرپسندوں نے، اور نتیجتاً جو مہنگائی کے خلاف تحریک چل رہی تھی وہ مسلح بغاوت میں بدلتی ہوئی نظر آئی، جس کی وجہ سے کریک ڈاؤن ہوا، اور جس میں بہت سی جانوں کا جو ہے ضائع ہوئی۔ اور ان جانوں کی وجہ سے، ضیاع کی وجہ سے، ایک طرف یورپ، امریکہ اور اسرائیل ان ایران مخالف حکومت کے لوگوں کی فل سپورٹ کی، تو دوسری طرف ایران کی عوام بھی اپنی حکومت کی سپورٹ پہ نکل آئے، اور اکثریت انہی کی تھی۔ روڈوں پہ دیکھا یہی گیا کہ وہ لوگ جو بہت سی چیزوں پہ تھے لیکن وہ غیر ملکی مداخلت کے خلاف تھے، اور انہوں نے بڑی تعداد میں ایران کی حکومت کی سپورٹ بھی کی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو تعداد نکلی تھی اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ مہنگائی، پہلے تو یہ مہنگائی کے خلاف سب ہیں، لیکن ایک جو شرپسندوں کی تعداد تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا شرپسندی پہ۔ مہنگائی کے خلاف تو سب تھے، لیکن شرپسندی کے خلاف کوئی نہیں تھا۔ مسجدیں جلانے کے خلاف کوئی نہیں تھا، بسیں جلانے کے خلاف کوئی نہیں تھا، عوامی فلاح و بہبود کے ہسپتال جلانے کے خلاف کوئی نہ تھا۔ اسی لیے عوام ایک بڑی تعداد میں نکلی، انہوں نے کہا یہ ہمارا مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو حل کریں گے، ہماری حکومت کے ساتھ مل کے حل کریں گے، لیکن جن چیزوں پہ اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، اس سے انکار نہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ بن گئی کہ جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب،
انہیں اپنی جو پیش بینی کی تھی، جو انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اور اس کے بعد اب انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے حملے کا ارادہ پوسٹ پون کر دیا ہے، پھر دوبارہ یہ ٹیبل کے اوپر ان کے رکھے گئے ہیں۔ اب دوبارہ انہوں نے یہ ایک ساز و سامان کے ساتھ خلیج میں اپنا جنگی بحری بیڑا بھیجا ہے، اور اب اس کے سامنے ایران ہے۔ ایران کے سامنے جو ارد گرد کے ممالک ہیں، بالخصوص قطر، یو اے ای اور سعودی عرب اور کویت، یہ ساتھ میں اس کے عراق ہے، اس کے برابر میں ترکیہ ہے، تو یہ لوگ سب کے سب شدید اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ مسئلہ پرامن طور پہ حل ہو جائے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ جو عمل ہے پرامن طور پہ حل ہوگا یا نہیں، لیکن آج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایران کے پاس سے وقت گزر رہا ہے اور اس کے پاس وقت کم ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اگر ہم پہ حملہ ہوا۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ 12 روزہ جنگ کے اندر دنیا نے دیکھا کہ ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ اپنا دفاع کیا اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ میزائل اسرائیل پہ اور امریکہ کے ایک اڈے پہ مارے۔ تو نتیجہ اس کا بہت ہی بھیانک ہوگا، کیونکہ یہ جو ارد گرد کا علاقہ ہے، جو عرب اور عجم کا علاقہ ہے، اس میں نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، اس کے عرب اور عجم کے لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اب صورتحال ایسی بن گئی کہ جنرل جو ہے بلکہ امریکہ کی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، میں جنرل ٹرمپ کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب وہ ایک طرف ایران سے ان کی نہیں بن رہی ہے، دوسری طرف ان کی کینیڈا کے ساتھ بھی نہیں بن رہی ہے، تیسری طرف انہوں نے یورپی یونین سے بھی ناراضگی لی ہوئی ہے، ایک طرف وہ گرین لینڈ کو، آئرلینڈ کو اپنی طرف لینا چاہتے ہیں، گرین لینڈ کو، اور اس کو امریکہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہت سے وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو ایک صدر کی شان میں نہیں ہے۔ وہ اپنی اس پروٹوکول کو چھوڑ دیا جو سابقہ امریکن صدور کا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ جو چاہتا ہے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ونزویلا میں آپریشن کیا، اس آپریشن میں وہاں کے صدر کو اٹھا لائے، اور جو ان کی نائب صدر ہیں ان سے انہوں نے بہت سی ڈیمانڈیں رکھی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈیں ونزویلا کی حکومت نے قبول کرنا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ونزویلا کے اوپر سے اقتصادی پابندیاں نکالنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کچھ بھی نہیں پتا کہ کون ان کا دشمن ہوتا ہے، کب ان کا دوست بن جاتا ہے۔ شام کے صدر احمد شرح جو کل تک ان کے ہاں دہشت گرد تھے، آج ان کے ہاں ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ ان کی بہت زیادہ امریکہ کی طرف سے جو ہے ان کو جو ہے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف جنرل ٹرمپ صاحب ہیں جو کل تک مودی کے دوست تھے، لیکن اب انہوں نے انڈیا کے لیے بھی کوئی جو ہے بہت اچھا سافٹ کارنر نہیں رکھا ہوا، اور اس کی نسبت وہ پاکستان سے زیادہ جو ہے قریبی ان کے تعلقات بن چکے ہیں۔ وہ غزہ کے امن منصوبے میں پاکستان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور بالخصوص ان کے تعلقات پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں منیر صاحب، ان سے زیادہ انہوں نے جو ہے اپنے مضبوط گہرے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر جگہ ان دونوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سلسلہ یہ ہے کہ ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی دوستی کیا ہوگی، ان کی دشمنی کیا ہوگی، ان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کبھی یہ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کسی سے ایک دم یہ دوری بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وقت نازک دور ہے، ایسا نازک دور ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر یہ جنگ ہوتی ہے، ایران کے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے، لیکن امریکہ بالآخر دنیا کی واحد سپر پاور ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ جو اس کے سامنے ابھی تک کوئی بھی قوت نہیں ٹھہر پائی ہے۔ اب یہ میدان میں آیا ہے، اور آنے کے بعد اگر اس سے جنگ ہوتی ہے تو اس کا براہ راست جو شکار ہوں گے وہ علاقے کے ممالک ہوں گے۔ اس میں سے ایک خطرناک بات، اگر یہ خلیج کی جنگ ہوتی ہے، آبدائے ہرمز بند ہو جاتا ہے، آبرائے ہرمز کا بند ہونا، دنیا کی 20% تجارت جو ہے وہاں سے ہوتی ہے، 20% تجارت وہاں سے ہوتی ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ جو تجارت ہوتی ہے وہ تیل کی تجارت ہے۔ تیل کی تجارت کے بعد
کیا ہوگا کہ تیل کی سپلائی میں اگر کمی آتی ہے تو پھر کچھ اور عوامل ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب وہ فائدہ کس قسم کا اٹھائیں گے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک طرف جو امریکہ کی ساری تیل صاف کرنے والی انڈسٹری تھی وہ بنی ہی ونزویلا کے آئل کے لیے تھی، اور وہاں سے جو آئل آتا تھا اس کو صاف کیا جاتا تھا اور پھر سپلائی کیا جاتا تھا. تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ اگر جنگ وہاں سے سپلائی منقطع ہوتی ہے خلیج سے، تو اس کے بعد اس کا کون فائدہ اٹھائے گا؟ یہ ویسے ہی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. جنرل ٹرمپ صاحب نے جب یہ ونزویلا کے مسئلے پہ لوگوں کو جمع کیا تھا اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے آپ سے امریکہ کا صدر یہ وعدہ کر رہا ہے، یعنی ونزویلا کے صدر کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جنرل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ سے امریکہ کا صدر وعدہ کر رہا ہے، آپ لوگ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کیجئے، ہم آپ کو جو ہے اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں. اب اس بات سے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ونزویلا کے اندر جو بھی چینجنگ آئی ہے اس کے جو اثرات نکلیں گے اس میں مجھے نہیں آتا کہ ونزویلا کی گورنمنٹ اتنا زیادہ جو ہے ان امریکہ کے پریشر کو اب برداشت کر لے، کیونکہ جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے ونزویلا کے کچھ افراد تھے جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے صدر مادورو کو جو ہے ان کی بیڈ روم سے گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا، اور ان پہ چارج شیٹ یہ لگائی گئی کہ انہوں نے جو یہ منشیات کے اندر اسمگلنگ میں ان کا ہاتھ تھا. لیکن بہرحال یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کسی کو انٹرنیشنل طور پہ کسی نے ریکگنائز بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جس پہ جو چاہے چارج لگا دے. اور لوگوں کی بھی جو دنیا کے تمام سربراہان مملکت ہیں، یہ دنیا کے بہت سارے حکومت ہیں، ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے جو ہے ظالم کو ظالم کہہ سکیں اور مظلوم کو مظلوم کہہ سکیں. یہ بہت کم ایسا ہے کہ ان کے اندر سے ایسے افراد ہوں گے کہ وہ کھڑے ہو کے یہ کہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے فارمولے کے تحت یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر. اب ہم جائیں گے بریک پہ اور پھر انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ جنرل ٹرمپ کی وجہ سے خلیج میں بہت زیادہ تناؤ ہے، لیکن اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو خلیج میں تناؤ ہے اس کا اثر ہمارے پڑوسی جو پاکستان اور اس کے پڑوس میں جو انڈیا ہے اس کے اوپر بھی پڑا ہے. انڈیا نے اپنی تجارتی تعلقات فوری طور پہ ایک معاہدہ کیا یورپی یونین سے، جسے اس نے اپنی کامیابی قرار دیا. انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیوج قسم کی انسانی آبادی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے ہندوستان. وہاں پہلے وہ بہت زیادہ صدر ٹرمپ کے نزدیک تھا، امریکہ کے بہت زیادہ وہ دوستیاں کر رہے تھے، بہت سے معاہدوں کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ان کے بہت زیادہ کوئی سکسیس نہیں ہوئے تھے. لیکن ایک دم ہی پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دو کشتیوں میں سوار ہوئے. ایک طرف وہ رشیا کے ساتھ بہت دوستی کر کے چل رہے تھے، دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے چل رہے تھے. جب یوکرین کی جنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کرا کہ رشیا سے بڑی تعداد میں سستا تیل لینا شروع کر دیا، جو نہ صرف تیل لے رہے تھے، اپنی ضرورت سے زیادہ کا تیل لے رہے تھے، اور تیل لینے کے بعد وہی تیل آگے سپلائی کر رہے تھے. اور اس میں پھر اختلافات بڑھے، ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ٹیکس لگا دیا صدر ٹرمپ صاحب نے، اور نتیجتاً انڈیا کے اندر بھی جو ہے ایک جو ہے خاموشی کا انہوں نے رکھا. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش ہو گئے. پھر جب انڈیا اور پاکستان کا قضیہ ہوا تو اس وقت انہوں نے جو انڈیا کے 5 رافیل طیارے گرائے گئے، جس کا صدر ٹرمپ نے مختلف موقعوں پہ اقرار بھی کیا کہ انڈیا کے بہت سے طیارے گرے اور بہت سارا ہوا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جنگ بندی کی طرف آگے بڑھے، اور صدر ٹرمپ نے اس کو جنگ بندی کرائی، اور اس کا وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ میں نے دنیا میں بہت ساری جنگیں ختم کروائی ہیں، اور میں نے بہت زیادہ دنیا کے اندر جنگوں کو ختم کرایا. جس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نہ صرف خود بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا. اب صدر ٹرمپ کی خواہش بھی تھی کہ انہیں کوئی نوبل انعام ملے، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے. انڈیا کے سامنے یہ مسئلہ ایک سبکی تھا، انڈیا کے لیے بہت سخت تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے طیارے گرے اور میں نے اپنا کوئی ٹارگیٹ اچیو کیا یا سکسیس ہوا. پاکستان میں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ نہ تو وہاں لائٹ گئی تھی، نہ کوئی پانی بجلی کا بحران آیا تھا، نہ کوئی اقتصادی ایسا بحران آیا تھا جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو، عوام پریشان ہو، اور اس جنگ کے اثرات جو عام روڈوں کے اوپر تھے وہ ایسے کوئی نارمل سے تھے، لوگ اس کو کوئی بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے تھے. اور انڈیا کا چینل ایسے پیش کر رہا تھا کہ جیسے
انڈین فوجیں جو ہیں لاہور کی پورٹ پہ پہنچ گئیں اور لاہور کی سی پورٹ پہ قبضہ کر لیا، تو لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ لاہور کے اندر بھی کوئی سی پورٹ ہے جس کے اوپر انڈین فوجیں آ گئی ہیں؟ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. تو پھر لوگوں نے بہت سی جگہوں کے اوپر، شاید راوی کے دریا کے اوپر یا بہت سے گندے نالوں کے اوپر بہت سی کشتیاں چلا کے بولا کہ شاید آپ نے ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہوگی. لیکن ایسے انڈین فوجوں نے ظاہراً 4-5 دن کی جنگ کے اندر کوئی زمینی حملہ نہیں کیا تھا. انہوں نے میزائل مارے تھے، انہوں نے میزائل حملہ کیا تھا، کوئی ان کے طیارے اڑے نہیں تھے، بلکہ پورے انڈیا کے اندر بلیک آؤٹ تھا، طیارے بالکل زمین پہ تھے، گراؤنڈ پہ تھے، اور جہاں تھے انہوں نے اس کو بھی انڈر گراؤنڈ کر دیا تھا تاکہ پاکستانیوں سے دور رہ سکے. نتیجہ 4-5 دن کی جنگ میں جب انڈیا کو کامیابی نہیں ہوئی تو صدر ٹرمپ نے مداخلت کی، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے تو برملا اس کو تسلیم کیا کہ ہاں صدر ٹرمپ کی مداخلت کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ جنگ روکنی پڑی. اس کے بعد جو صورتحال بنی کہ جب یہ جنگ رکی تو انڈیا ایک کم خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اس نے کھل کے صدر ٹرمپ کی مخالفت نہیں کی اور خاموش ہو کے تماشا دیکھنے لگا اور بالکل خاموشی کا روزہ رکھ لیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں. اب پاکستان کی یہ کامیابی دنیا کو نظر آئی، پاکستان کی ٹیکنیشینز کی کامیابی دنیا کو نظر آئی، اور اس میں چین کی ٹیکنالوجی کو دنیا نے بہت سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انڈیا نے بڑی تعداد میں تیل کو رشیا سے خریدنا شروع کر دیا، اور صدر ٹرمپ کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی اور انڈیا کے اوپر ہیوی ٹیرف لگا دیا. اب انڈیا نے کیا کرا ہے کہ جا کے اس نے اس کے جواب میں یورپی یونین سے معاہدہ کر لیا، اور یورپی یونین کے ساتھ جب اس کا معاہدہ ہو گیا ہے تو اب اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہے. لیکن خود یورپ بھی صدر ٹرمپ سے جو ہے نا خوش نہیں ہے. تو ابھی پہلی بار بہت عرصے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم چین گئے. جب وہ چین گئے اور چین میں جا کے معاہدے کیے تو اس سے صدر ٹرمپ پھر خوش نہیں ہوئے. انہوں نے لے کے کینیڈا کے اوپر بہت ساری جو ہے نا اقتصادی جو ہے انہوں نے ٹیرف کا جو ہے کہا کہ میں لگا دوں گا، اور بہت زیادہ کینیڈا کو جو ہے انہوں نے تنبیہ کرنا شروع کر دی. بلکہ انہوں نے تو آئس ہاکی کا بھی نام لیا کہ چین جو ہے ادھر کینیڈا کے ساتھ آئس ہاکی نہ کھیلے، اور اس کے بعد کہا کہ یہاں قبضہ کر رہا ہے اور ہمارے علاقے میں آ رہا ہے. اور یہاں کے وزیر اعظم کو انہوں نے گورنر کا کہا کہ گورنر کہہ کے ان کو پکارا. خیر بہرحال یہ صدر ٹرمپ کے جو ہے ان سے بھی نہیں ہے. اب دوسری طرف جو ہے ابھی آج کل جو ہے انگلینڈ کے وزیر اعظم وہ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، اور بہت اہم دورہ ہے جو وہ چائنا کی طرف جا گئے ہیں اور چائنا کا دورہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں کیا ہے. دوسری طرف صورتحال دنیا کی کیا ہو رہی ہے کہ یہ ہونے کے باوجود بھی کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے صدر ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی تو یورپ کدھر کھڑا ہوگا. اس وقت جرمنی کے چانسلر تو کھل کے امریکہ کے ساتھ ہیں. فرانس نے بھی ایک دفعہ جو فرانس کے صدر ہیں مخواں انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم سے کیوں آپ لڑ رہے ہیں صدر ٹرمپ کو، ہم تو بہت سارے موضوعوں پہ آپ کے ساتھ ہیں، شام کے مسئلے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایران کے مسئلے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ ہمارا یہ گرین لینڈ کیوں لینا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ٹرمپ صاحب کے اپنے کچھ گولز ہیں جو نہ وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، نہ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے گول اپنے طور پہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف اسرائیل ہے جس نے غزہ کے اندر جو کچھ کیا سب کے سامنے. غزہ تقریباً اگر کہا جائے کہ اس کی کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جو سالم بچی ہو، کوئی بھی عمارت غزہ میں ایسی نہیں ہوگی جو سالم بچی ہو جہاں اسرائیل نے بم نہ گرایا ہو، جہاں لوگ وہاں یہ تو ایک رفلی فگر دے رہے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک ریکارڈ ہی نہیں ہوئے کہ ان لوگوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. غزہ میں کتنی ایسے بچے اور ایسی مائیں ہیں، کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی نہیں آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور کچھ ایسی مائیں ہیں کہ جو اپنی فریادیں بھی اپنی جو ہے نا زبان سے باہر نہ لا پائیں، اور وہ بھی منو مٹی کے نیچے دفن ہوئی ہیں. جب کبھی موقع ملے گا، جب کبھی کوئی تحقیق ہوگی، جب کوئی ٹیمیں آئیں گی، جب آگے پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ ظلم اس علاقے کے اندر ہوا ہے. اب ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ایک دنیا کی سب سے زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والی قوتیں، ایک کا نام ہے اسرائیل، دوسرے کا نام ہے امریکہ، جن کے پاس دنیا کا سارا لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہے، ہر قسم کے ہتھیار ہیں. اور تیسری طرف اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں جیسے حماس اور ایران. اگر ان کے فوجوں کے اوپر بھی دیکھا جائے، ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے کہ بہت ہی معمولی، بہت ہی کم،
جس کے اندر اگر حماس کو دیکھا جائے، اگر جو فوٹیجز آتی ہیں اس میں تو چھوٹی موٹی ہم کلاشنکوف یا چھوٹی موٹی بندوقیں نظر آتی ہیں جو 1960 کی ہیں، 1960 کی. ان کے پاس تو کوئی جدید اکوپمنٹ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل سے لڑ سکے. حماس نے اگر جو چیز بھی استعمال کی تو بڑی معمولی سی تھی، کہ یعنی خود گھریلو ساختہ قسم کے راکٹس بنائے تھے جو انہوں نے مارے. اسی طرح ایران ہے، ایران کے پاس بھی اگر اس کی فوج کے پاس دیکھا جائے تو اسی طرح کے پرانا اکوپمنٹ نظر آتا ہے. کوئی نیا اکوپمنٹ نظر نہیں آتا کہ آپ ان سے کہیں کہ ان کے پاس بہت کوئی جدید قسم کا اکوپمنٹ ہے جو ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک حماس نے نہ تو اپنے ہتھیاروں کو ڈالا ہے اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ اس بات میں کمٹمنٹ ہوئی تھی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ طے کیا تھا، جو یہ حماس کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے جتنی بھی انتظامیہ ہوگی آپ اس انتظامیہ کو نئی انتظامیہ میں ضم کریں گے. اور دوسری طرف ایران ہے جو اس ٹائم اپنے آپ کو مزاحمت کی قوتوں کا محور کہتا ہے. لیکن ایران کے سامنے بھی مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں جس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا. ایران تنو تنہا ہے اس وقت، کوئی بھی ملک اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اب عراق کی صورتحال یہ ہے کہ عراق کے اندر نئے الیکشن ہوئے ہیں، نیا اتحاد ایک اپنا وزیر اعظم نوری المالکی کو لے کے آنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے صدر ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے اس اتحاد کے ذریعے اس شخص کو لائیں، کیونکہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں. اگر آپ اس شخص کو لے کے آئے وزیر اعظم بنایا تو میں آپ لوگوں سے اپنی حمایت کو اٹھا لوں گا. عراق ایک کمزور ملک ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے. خود عراق کی اپنی سیکیورٹی مسئلے میں ہے، ایک طرف اس کو کردوں کا مسئلہ ہے، دوسری طرف اس کو شام کی سرحد سے خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر خود آپس میں بھی مختلف پارٹیز ہیں جن کی مختلف دھڑے ہیں، اور وہ ایک کمبائن حکومت بنانے جا رہے ہیں. کسی ایک پارٹی کی میجورٹی نہیں ہے اور سب مختلف دھڑے مل کے ایک مشترکہ جسے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو نامنیٹ کریں گے. تو اب یہ عراق کی بھی خود مختاری کا مسئلہ ہے کہ وہ کسی کو اگر کرنا چاہیں تو صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ کسی کو وزیر اعظم بنا سکیں. آپ کو وزیر اعظم وہی بنانا پڑے گا جس کو میں بولوں گا، جس کو میری تائید حاصل ہوگی. تو اب اس علاقے کے اندر جو اب دیکھا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کے افراد مختلف حکومتوں میں نظر آئیں جو صدر ٹرمپ کو یس کہتے ہوئے نظر آئیں. جو صدر ٹرمپ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا ہے، وہ کہیں تو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا ہے. اب صدر ٹرمپ کا کیا مسئلہ ہے کہ کیا وہ عظیم تر گریٹر اسرائیل کے لیے کام کریں گے یا کوئی ان کی اپنی ہی ایک سوچ ہے. اب یہ چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا، خود صدر ٹرمپ کے ساتھیوں کو بھی نہیں پتا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو گریٹ بنایا ہے، میں نے امریکہ کو عظیم بنایا ہے، میں نے بہت زیادہ امریکہ کی خدمت کی ہے اور میرے پاس فرسٹ امریکہ کا نعرہ لگایا ہے. دوسری طرف انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی ہی اتحادی ممالک، جو ان کے اپنے اتحادی ممالکوں کی اکثریت ہے، ان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ تو گنتی کے اب دنیا میں رہ گئے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے اتحادی ممالک کی لوگ ہیں 75 ممالک میں جو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ ان کو امریکہ کا ویزا بھی نہیں ملے گا اور کوئی عام وہاں کا آدمی بھی اب امریکہ وزٹ نہیں کر سکتا. تو مشکل یہ ہے کہ امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی جو ہے سہمے ہوئے، جس میں بالخصوص پاکستان کے لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ صدر صاحب کا کیا سلسلہ بنے گا کہ ہمیں وہ کس اس میں رکھیں گے. آیا اس جنگ کے اندر ایزا ہمیں ایندھن استعمال کریں گے یا ہمیں بے طرف استعمال کریں گے، یا ہم ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں. ہمارا پاکستان کا بہرحال بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے مفادات ہیں، وہاں سے ایک بہت بڑی ہماری تجارت ہوتی ہے پاکستان میں جس کو ہم غیر قانونی تجارت کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہوتی ہے بلوچستان کے اندر. بس تو اس کو ساری چیزوں کو مختصر کرتے ہوئے کہ ناظرین اب پورا ہم نے دیکھنا ہے کہ امریکہ کا اگلا اقدام کیا ہوگا اور اس کے اثرات علاقے میں بالخصوص پاکستان پہ کیا پڑیں گے. پاکستان کیونکہ ایران کا ہمسایہ ہے، جب امریکہ افغانستان میں گھسا تھا اس وقت بھی سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں وہ پاکستان نے دی. لاکھوں لوگوں کو اس جنگ کی وجہ سے ہم نے لقمہ اجل بنے. اب اس کے بعد جب وہ ایران کے اندر آتا ہے تو اس کا اثر بھی لامحالہ پاکستانی پہ پڑے گا اور پاکستانی کو مین قربانیاں دینی پڑیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.